برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں، اس میں خاص طور پر زبان اور بیان کی خصوصیت بہت اہم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا، اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے نسب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا، نیکی کس کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا۔ ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دو چیزیں بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں، تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو۔ وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے۔ کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں، سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا،
پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گا اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا. اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا, میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں, میں نے پیشاب کیا, اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا, نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں, یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں. بس یہ جملہ ہے, بخاری شریف میں موجود ہے, یہاں عبادت کی جاتی ہے. اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے, رخصت کر دیا. وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا, باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا. میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں, اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے, آپ سے دور ہو جائیں گے. اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے, تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے. ہاں عزیزان گرام وقار, اپنی گفتگو, اپنے کلام, اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں. گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے, کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے, کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے. اسی لیے میرے عزیزوں, بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں. کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنی کریں گے, اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے, اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے. کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں, ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں. توجہ میرے عزیزو, اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے, میں آپ کو بتاؤں. حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں, صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف. مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے, یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے, اور وہ آئی جا رہی تھی. لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے, وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی, جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے, اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے, حضور کی طرف آ رہی ہے, سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لیے. اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے, پاگل عورت ہے, اور بک بک کرنے لگ جائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا, ہٹ جاؤ, اس کو آنے دو, ہٹ جاؤ, اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے, لا یعنی باتیں کرتی ہے, کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا, ارشاد فرمایا, ہٹ جاؤ, اس کا راستہ چھوڑ دو. مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا, میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی, اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے, جس کو خود میرے آقا نے فرمایا, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان اکرام وقار, لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں, چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں, اور غریب کوئی آ جائے, فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے. یہ نہ ہو
یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے. کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا ہے. کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں. علامہ حبیب الرحمان مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے. یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا. اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے. جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا. بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طور طریق ہیں. ادب، علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے. تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا. اور جب میرا نمبر آیا، میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا. وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا. اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا. میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام، کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزوں کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا. اس کی عادت سی بن گئی ہے. آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا، عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے، چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا. بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے. میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا. زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے. گالی زبان دیتی ہے لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दो चीजों की जमानत मुझे दे दी, हिफाजत की, मैं उसे अज़मन लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। दो चीजें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, एक दो जबड़ों के बीच में जो मौजूद जुबान है इसकी हिफाजत कर ले, और दो रानों के बीच में जो शर्मगाह है इसकी हिफाजत कर ले। ये दो चीजें जिसने बचा लिया, मैं उसको जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी देता हूं, जमानत देता हूं। इसका कितना बड़ा किरदार है, ये जुबान का कितना बड़ा किरदार है। और हुजूर ने एक बार पकड़ करके फरमाया था, जुबान को पकड़ करके कहा था, ये वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दोज़ख में भी ले जाती। कलमा किससे पढ़ते हैं आप? ला इलाहा इल्लल्लाह, जुबान ही से तो पढ़ते हैं, इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया। और काफिर जो कुफ्र करता है वो भी जुबान से ही करता है, और जुबान उसे हमेशा की दोज़ख में ले जाती है। इस जुबान को चलाने से पहले 1000 बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गई। और आपको पता है कुरान पाक में रब ताला ने यह फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, वालिदैन के बारे में बच्चों को क्या कहा गया? उनको उफ तक ना कहो। लेकिन जुबान जब खुलती है ना, माँ बाप के खिलाफ नौजवानों को हमने देखा है गाली गलोच करते हुए और इतनी बुरी बातें कहते हुए, माज़अल्लाह। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर ने तो ये फरमाया, जिसने पलट करके अपने माँ और बाप को सख्त लहजे में बात किया या उनकी नाफरमानी की, हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि उसके घर को आग लगा दूं, आग लगा दूं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, तुम्हारे लहजे की सख्तियां किसी को जख्मी कर दें तो आखिरत खराब हो जाएगी, आखिरत खराब हो जाएगी। हजरत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। आखिरी वक्त आ गया था लेकिन जुबान नहीं खुलती थी। उन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश लाई गई कि आपके वो साथी हैं, इंतकाल कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर कलमा भी नहीं आता। हुजूर तशरीफ लाए, देखा, पूछा घर में इनके कौन कौन है? कहा बीवी है और माँ है। माँ को बुलाया और कहा अलकमा के बारे में क्या कहती हो, कैसा था? कहा बहुत अच्छा, परहेजगार, इबादत गुजार, सारे नेकोखारियां इसके अंदर हैं। तो फिर हुजूर ने पूछा, अच्छा ये बहुत नेक था, तुम भी इससे राजी हो कि नहीं हो? मां ने कहा मैं नहीं राजी हूं, मैं राजी नहीं हूं। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा अकलौता बेटा, मेरा तन्हा बेटा था, बड़ी मोहब्बतों के साथ इसको पाला था, और जब मैंने इसकी शादी की, अपनी बीवी को लाया, और जब बीवी घर पर आ गई तो मेरी बात को हल्के में लेता, अपनी बीवी की बात को फौकियत देता, तरजीह देता। और उस वक्त गालिबन ये बातें थी कि जुबान से कोई कलमा उनके निकला होगा जो बीवी की हिमायत में थी, मां को तकलीफ पहुंच गई। कहा मेरा दिल गवारा नहीं करता, मैं इससे राजी नहीं हूं, बाकी वो बहुत नेक बंदा है, बहुत अच्छा है। हुजूर ने फरमाया देखो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ चुका है, रूह निकलने को है, माफ कर दो। वो भी सहाबिया थी, उन्होंने कहा आका आपका हुक्म है या मशवरा है? अगर हुक्म है तो फिर मानना है। हुजूर ने फरमाया नहीं, हुक्म नहीं, मशवरा है। कहा मशवरा है तो फिर दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया सहाबा से कि लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ और इन्हें उठाओ, आग में डाल दो। आग दहकाई गई तो मां की जाहिर सी बात है ममता बेचैन हो गई। कहा उनको मेरे सामने आग में डालेंगे? कहा हाँ, इससे बेहतर है कि वहां जलेगा, यहां जले। वो मां कहती आका आप गवाह हो जाए, मैं अपने बेटे को माफ करती हूं। इधर माफ किया, उनकी जुबान पर कलमे तैयबा जारी हुआ। मेरे अजीजों, ये बताना मकसूद इसलिए है कि जुबान से दिए हुए जख्म खाओ वालिदैन को हो, ये मामूली नहीं होते। हो सकता है आखिरी वक्त तुम्हारी जुबान बंद हो जाए और कलमे तैयबा भी ना जारी हो, जुबान खुलने भी ना लगे, ये हालात आ जाएंगे। इसलिए अपनी जुबान का कंट्रोल बरकरार रखो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।